السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہر مشکل سے بچائے، ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بازار میں جاتے ہوئے ایک خاتون کو اپنے چھوٹے سے بچے سے گفتگو کرتے سنا۔ غالباً بچہ کسی چیز کے لینے کی ضد کر رہا تھا۔ ماں نے غصے سے جھڑکتے ہوئے اسے کہا، کہاں سے لاؤں تیرے؟ آگے اسے بڑا ایک سخت لفظ استعمال کیا جو میں یہاں نہیں بول سکتا۔ کہاں سے لاؤں تیرے ایسے ایسے باپ نے مجھے پیسے ہی کب دیے ہیں؟ استغفر اللہ۔ بچے کی عزیز ترین ہستی جب اسے اس کے والد کے بارے اس طرح کے الفاظ بولے گی تو آپ خود سمجھ لیں کہ اس کے ذہن میں باپ کا کس قسم کا نقشہ بنے گا، کیسا تصور بنے گا۔ جس باپ کے ساتھ گالی لگا کے اس کی والدہ بات کر رہی ہو۔ بچوں کی تربیت ایک نہایت نازک اور بہت اہم چیز ہے جسے کبھی بھی کسی سٹیج پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کی تربیت کے پہلو کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ بہت سنگین ہوتے ہیں۔ والد، والدہ، اساتذہ کے بارے میں بچہ جیسے تصورات لے کر بڑا ہوگا، اس کی شخصیت میں ان تصورات کی جھلک زبردست نظر آئے گی اور اس کی ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی۔ جو بچہ باادب نہیں بن سکتا علم سیکھ کے، یا اس کی تربیت ایسے نہیں کی گئی، اس کی شخصیت میں باادب ہونے کی جھلک نہیں ہے، تو پھر سلطان باہو نے ایک مصرع ان کے شعر کا، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کہ لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ اس علم کا کیا فائدہ؟ ایک اور شعر ذہن میں آ رہا ہے، ہم وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تربیت نہیں۔ ایک والد جس کا بیٹا جوان تھا کسی صاحب علم آدمی کے پاس گیا، اس سے شکایت کی اپنے بیٹے کے غلط رویے کی۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ اپنے بیٹے کی تربیت بھی کوئی کی تھی یا نہیں کی؟ کہنے لگا وقت ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا بچے کی تربیت کا۔ تو اس عالم دین نے جو جواب دیا سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایک بیل ایک دوسرے بیل کو شینگ مار دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بغیر تربیت کے انسان کا بچہ بھی بیل ہی ہے، وہ مویشی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنا انسان کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، وہ صلاحیت کی نوعیت کچھ بھی ہو، لیکن علم کے اصول سے صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن علم انسان کو اچھا انسان بننے میں بہت زیادہ مددگار نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے علم میں ہے ایک یہ بڑی کوسٹر بس کا ڈرائیور
اس نے صرف اپنی بے احتیاطی سے پتہ نہیں کس موج میں تھا، چند آدمیوں کو بلا وجہ جن کو وہ بچا سکتا تھا اس نے ان کے اوپر بس چڑھا دی، پاس سے گزرا۔ بہت اچھا ڈرائیور تھا لیکن بہت برا انسان۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں ڈاکٹر نے آپریشن کے دوران مریض کا گردہ نکال کے بیچ دیا۔ ڈاکٹر کتنا کمال کا ہے، گردے کا آپریشن کر رہے ہیں اور ادھر کا گردہ ادھر کو، بڑا ایفیشینٹ ہے، لیکن انسان کے ہونے کے ناطے سے وہ کہاں کھڑا ہے؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ جانوروں کی سطح سے اوپر نہیں آتا تو غلط تو نہیں ہوگا۔ علم تو اس کے پاس ہے، ڈاکٹری کی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ ڈرائیور جو ہے اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے اپنی گاڑی چلانے میں۔ انسانی نقطہ نگاہ سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے تربیت کی کمی یا غلط تربیت۔ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک خاص دورانیے میں بچے کو دی جا سکے۔ اس کی مثال کھانے کی طرح کی بھی نہیں ہے کہ صبح کھا لیا، دوپہر کو یا رات کو کھا لیا۔ تربیت ایک مسلسل عمل ہے، ایسے جیسے ہم سانس لیتے ہیں مسلسل، کچھ وقت کے لیے سانس روک لیں اور پھر سانس، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تربیت زندگی کے ساتھ ہے اور یہ مسلسل عمل ہے، اور اس کو یہ تربیت کے جو اساتذہ ہیں وہ کون ہیں؟ ماں باپ، گھر کے اندر بڑے بہن بھائی بچوں کے وہ اساتذہ ہیں۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہے تو وہ وہی تربیت آگے ٹرانسفر کر دیں گے۔ محلے کے بزرگ، سکولوں اور کالجوں کے اساتذہ، ہر وہ شخص جو کچھ سکھا سکنے کی پوزیشن میں ہے وہ تربیت دینے میں استاد کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے، بشرطے کہ معاشرہ اپنے بچوں کو یہ تربیت کرے، یہ سکھا دے کہ بڑوں سے سیکھو، دوسروں سے سیکھو، ان کی بات مانو۔ اور اگر تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ ڈونٹ ایڈوائز می، پھر کیسے ہو سکتی ہے تربیت؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتی ہے۔ تربیت کا عمل تسلسل کے ساتھ ہے، اس کے بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن ان سب اساتذہ میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بچوں کو غلط دیکھتے ہوئے بات کو نظر انداز نہ کریں، ان کو اچھی بات سکھانے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار نہ کریں، موقع محل کے مطابق وہ یہ کام کرتے رہیں۔ تربیت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مالی کینچی اٹھائے، باغ میں گھوم رہا ہے، کہیں کوئی ٹہنی دیکھی غلط ہے کاٹ دی، کہیں کوئی ٹہنی پکڑی سیدھی کر دی، کسی کو سپورٹ دے دیا۔ ابھی اس کے لیے اس کو صرف احساس ہونا چاہیے مالی میں کہ میں نے پودوں کو صحیح کرنا ہے۔ اس کو یہ نہیں سکھایا جا سکتا کہ ایسی ٹہنی نظر آئے تو ایسے کر دو، اس کے اندر احساس پیدا ہو۔ معاشرے کے مختلف طبقوں میں ماں باپ، بہن بھائی، بڑے بزرگ، محلے کے لوگ یہ اپنے اندر یہ احساس اگر پیدا کریں گے تو آنے والی نسل ایک تربیت یافتہ نسل ہوگی۔ تربیت کے لیے شفقت، دل سوزی، خیر خواہی، فکر مندی، اس طرح کے جذبات ہونے چاہیے۔ جب یہ ہوں گے تو بچوں کی تربیت کا جذبہ ابھرے گا۔ یہ بڑا پتا ماری کا کام ہے اور اس کے کرنے کے لیے ہر آدمی میں ایک دھن ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، دینی، اخلاقی۔ اخلاق دین میں ہی آتا ہے لیکن اس کو الگ کر دیں۔ یہ دینی، اخلاقی، معاشرتی، ہر لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم
اپنے سے چھوٹوں کو، بچوں کو اچھی بات کی تربیت دینے کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیں۔ ہاں، اس کے لیے شفقت اور خیر خواہی یہ بہت ضروری ہے۔ علمی ترقی یہ تو کتابوں سے، کاغذوں سے، امتحانی پرچوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ اس بچے نے کتنی علمی ترقی کی اور یہ کس سٹیج پہ پہنچا۔ جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور وہ کیسے محسوس کی جا سکتی ہے؟ سادہ سی بات ہے، گھر میں، خاندان میں، ماحول میں جس بچے کے بارے لوگ کہتے ہیں شاباش، کتنے اچھے ماں باپ ہیں اس کے، کون ہیں آپ کے ماں باپ، سمجھ لیجئے کہ بچے کی تربیت اچھی ہے۔ اور اگر بچے کے سامنے یا اس کو دیکھ کر، اس کے رویوں کو دیکھ کر کسی کی زبان سے نکلتا ہے بدتمیز، اور پھر اس کے ماں باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے اسی حوالے سے، تو اس کی تربیت غلط ہے۔ یہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا بڑے کھڑے ہوں تو بیٹھو مت، کھانا کھاتے ہوئے منہ پورا مت کھولو، پانی پیتے ہوئے گھڑٹ گھڑٹ کی آوازیں مت نکالو، ہاں ہاں مت کہو، جی کہو۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ سکھائی جا سکتی ہیں موقع محل کے مطابق۔ اور جو بچہ اس طرح کی ماحول سے گزرے گا، وہ یقیناً ایک بہت اچھا انسان بنے گا۔ جس ڈاکٹر کی اور جس ڈرائیور کی میں نے مثال دی، اس طرح کا بہت ایفیشنٹ، بہت قابل تو نہیں بنے گا اس لحاظ سے بطور ڈاکٹر یا بطور ڈرائیور، لیکن بطور انسان یقیناً اچھا ہوگا، جس کو اس کے ماحول میں اس کے ہمدرد ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر لوگ میسر آ جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے اندر یہ احساس بیدار کر دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سے کبھی بھی دور نہ ہوں۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ جو کام کرنا ہو اس کو اپنا زندگی کا روگ بنا لو۔ روگ کو آدمی کبھی بھی نہیں بھول سکتا، ہر وقت اس کے ذہن پہ مسلط رہتا ہے۔ بس یہی بچوں کی تربیت کے بارے فکر کرے، وقت کا انتظار نہ کرے، اپنی اس اخلاقی، دینی، قومی، معاشرتی ذمہ داری سے برائے مہربانی غفلت نہ برتے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔